اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور نے شائع کی ہے، اس کے دوسرے سبق یعنی نعت کے شاعر کا تعارف پیش کروں گا اور اس کو انشاءاللہ سمجھ کر پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو ٹوٹی پھوٹی معلومات ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا رہوں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نعت کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خاں، خان نہیں، خان اور غنہ کے ساتھ۔ مولانا ظفر علی خاں 1873 میں پیدا ہوئے، 1956 میں انتقال کر گئے۔ طلباء سے گزارش ہے کہ یہ شاعر اور مصنفین کے تعارف ضرور پڑھا کرے کیونکہ کثیر الانتخابی سوالات یہاں سے بھی آ جاتے ہیں۔ وزیر آباد سے بجانب سیالکوٹ، دیکھیے سیالکوٹ اس طرح لکھا جائے گا، لام اور کاف کو ملا کر لکھنا درست نہیں ہے۔ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں کرم آباد آتا ہے۔ چودھری کرم الہی مولانا ظفر علی خاں کے دادا کا نام تھا۔ چودھری کرم الہی کون ہے؟ مولانا ظفر علی خاں کے دادا، اور کرم آباد بھی انہی کے نام سے منسوب ہے۔ کرم آباد کے قریب ہی ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام کوٹ مہرت ہے۔ کیا نام ہے؟ کوٹ مہرت۔ کرم آباد کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے کوٹ مہرت، جو مولانا ظفر علی خاں کی جائے ولادت یعنی پیدائش کی جگہ ہے۔ تو مولانا ظفر علی خاں جس گاؤں میں پیدا ہوئے اس کا نام ہے کوٹ مہرت۔ ان کے والد کا نام چودھری سراج الدین احمد تھا۔ مولانا ظفر علی خاں کے والد کا نام ہے چودھری سراج الدین احمد، جو محکمہ ڈاک میں پوسٹ ماسٹر تھے۔ محکمہ ڈاک میں کیا تھے؟ پوسٹ ماسٹر تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم یعنی مولانا ظفر علی خاں نے ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد، میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول پٹیالہ اور گریجویشن MAO کالج علی گڑھ سے کی۔ گریجویشن کا مطلب BA انہوں نے MAO کالج علی گڑھ سے کیا تھا، اور انہوں نے BA کیا تھا 1895 میں۔ ان کے مشہور کلاس فیلو وہاں تھے مولوی عبدالحق، جن کو بابا اردو کہتے ہیں۔ ان کا سبق بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کتاب میں ایک سبق ہے نام دیو مالی، اور وہ بابا اردو کے نام سے معروف ہیں، وہ ان کے کلاس فیلو تھے۔ اور علی گڑھ میں ان کے جو مشہور استاد ہیں وہ ہیں مولانا شبلی نعمانی اور پروفیسر تھامس ارنلڈ، یہ ان کے مشہور استاد تھے۔ پروفیسر تھامس ارنلڈ جو تھے وہ علامہ اقبال کے بھی استاد تھے۔ اچھا، آگے لکھا ہوا ہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ریاست جموں و کشمیر کے محکمہ ڈاک میں ملازمت اختیار کر لی، مگر جلد ہی اس ملازمت کو خیر بات کہا۔ یہ جو گورنمنٹ نوکریاں تھوڑے عرصے کے لیے کرتے تھے اور اس کے بعد چھوڑ دیتے تھے، اور حیدرآباد دکن میں ملازمت حاصل کر لی۔ سراج الدین احمد ملازمت سے سبکدوش ہو کر کرم آباد میں مستقل طور پر آ گئے۔ ان کے والد صاحب جب ملازمت سے علیحدگی ان کی ہو گئی تو وہ مستقل طور پر کہاں آ گئے؟ کرم آباد میں آ گئے۔ تو انہوں نے ایک انوکھے کام کا آغاز کیا اور اردو زبان میں اخبار زمیندار نکالنا شروع کیا۔ ان کے والد نے ایک اخبار شروع کیا تھا جس کا نام تھا زمیندار، ٹھیک ہے، جسے وہ گرد و نواح کے زمینداروں کی رہنمائی کے لیے اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور ان کے ڈیروں پر پہنچاتے تھے۔ مولانا ظفر علی خاں حیدرآباد دکن سے ترک ملازمت کر کے کرم آباد آ گئے اور بڑی تندہی سے ان کا ہاتھ بٹانے لگے، یعنی اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ بھی اخبار میں ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب ان کے والد نے زمیندار نکالا تھا، زمیندار اخبار، تو یہ ہفتہ وار اخبار ہوتا تھا، یعنی ویکلی یہ جو ہے پبلش ہوتا تھا یہ اخبار۔ لیکن جب مولانا ظفر علی خاں نے اس اخبار کو اتنی ترقی دے دی کہ پھر انہوں نے اس کو روزنامہ بنا دیا، آن دا ڈیلی بیسز اخبار کو چھاپنے لگے، اور یہ بہت مشہور اخبار تھا اپنے زمانے کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہوا ہے مولانا ظفر علی خاں حیدرآباد دکن سے، یہ تم نے پڑھ لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ زمیندار کو لے کر لاہور آ گئے اور اخبار چھپ کر شائع کرنے لگے۔
بہت کم عرصے میں چاروں طرف زمیندار کا چرچا ہو گیا اور عوام نے مولانا ظفر علی خاں کو بابائے صحافت کا لقب دیا۔ کس کا لقب دیا؟ بابائے صحافت کا لقب دیا۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ مولانا ظفر علی خاں بیک وقت، اس کو پڑھتے ہیں بیک وقت، بیک وقت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں، ایک قادر الکلام شاعر۔ قادر الکلام شاعر کا مطلب جس کو کلام پر قدرت حاصل ہو، سخن گوئی اچھی ہو، جو اچھا لکھتا ہو، اچھا شعر لکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ شعلہ بیان مقرر، جوش میں بیان کرنے والا، تقریر کرنے والا۔ صاحب طرز انشاء پرداز، انشاء پرداز کہتے ہیں مضمون لکھنے والے کو، یعنی جس کا اپنا اسٹائل ہو لکھنے کا۔ بے باک صحافی، صحافی کہتے ہیں جو اخبار وغیرہ میں میڈیا کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے باک مطلب نہ ڈرنے والا۔ بہترین مترجم، یہ ٹرانسلیٹر بھی تھے اور ایک دلیر سیاستدان ہونے کی حیرت انگیز مثال تھے۔ چائے اور حقے کے بڑے شوقین تھے، اور جب یہ چائے اور حقہ ان کے سامنے آتا تھا تو یہ فی البدی شعر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کا ایک مشہور شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آگے لکھا ہوا ہے ہر چند مولانا کی اکثر و بیشتر شاعری ہنگامی صورتحال کا تقاضا ہے، یعنی وہ ہنگامی صورتحال پر جو روزمرہ کے حالات ہوتے تھے اس پر لکھتے تھے۔ تاہم انہوں نے حمد و نعت میں وہ مقام پیدا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اچھی نعت وہی شاعر لکھتا ہے جس کے دل میں رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی محبت کا جذبہ موجزن ہو۔ یہ محبت نہیں ہوتا، محبت ہوتا ہے۔ موجزن ہو مطلب رواں ہو، بھرا ہوا ہو۔ اس لحاظ سے مولانا ظفر علی خاں کی نعت گوئی خلوص، عقیدت، جدت طبع، ٹھیک ہے، یعنی جدت طبع کا مطلب طبیعت کا نیا پن، ٹھیک ہے، مزاج کا نیا پن، اور قدرت بیان کا حسین امتزاج ہے، یعنی ملا ہوا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں مولانا ظفر علی خاں کی نعت میں ملتی ہیں، اور انہی خوبیوں کی بنا پر شامل کتاب نعت زبان زد خاص و عام ہے، یعنی ہر ایک وہ نعت پڑھتا ہے۔ نعت آپ پڑھیں گے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو۔ ان کی ایک مشہور نعت بھی ہے، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں شاعری کی، ایک ہے نگارستان، ایک ہے بہارستان، اور ایک ہے چمنستان، ٹھیک ہے۔ تو اسی پر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔